نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں علیہ اجرن اس اجر پر الا المودۃ فی القربى اپنے قرابت داروں کی محبت کا کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. سامعین محترم اور محتشم، مملکت شہادت کے تاجدار اور گلستان علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پھول آل رسول حضرت امام حسین علیہ السلام شکل و صورت میں اپنے نانا کے مشابہ تھے اور جمال سیرت و کردار آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی ہوئی روشن مثال تھی، اور آپ ہر ادا میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر تھے. عاشق بریلوی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین. اور کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا. سامعین محترم، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے فضائل شان یہ ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ علی و فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول، ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پیارے نواسے کون ہیں، ان کی شان و شوکت کیا ہے. اب غور سے سنیے گا. رسول اعظم نبی محتشم کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ جنت کے نوجوان کو دیکھے
جنتی جوان کو دیکھے، جنتی مرد کو دیکھے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یتمس العاب الحسینی کما یتمس الرجل التمر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب پاک کو اس انداز میں چوستے تھے جیسے کوئی شخص کھجور کو چوستا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ دوسری حدیث روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کعبہ معظمہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، یعنی حضرت امام حسین آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو سامعین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے۔ دائیں طرف آپ کے صاحبزادے بائیں طرف حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دائیں طرف حضرت امام علی مقام تھے۔ تو جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ان دونوں میں سے جسے آپ چاہتے ہیں آپ رکھ لیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا کر دیں، یہ دونوں آپ کے پاس جمع نہیں ہوں گے، جسے آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیں، جس کو اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتے ہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حسین کو بھیجوں گا تو میرے ساتھ ساتھ میری فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، میرے علی کو بھی دکھ ہوگا، اور میں اپنی بیٹی کا دکھ دیکھ نہیں سکتا، اور اگر میرے بیٹے میرے صاحبزادے چلے گئے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں زیادہ غم تو مجھے ہی ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں حسین کو رکھنا چاہتا ہوں اور اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس واقعہ کو 3 دن گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو سامعین محترم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نے اپنے پیارے نواسے پہ قربان کر دیا، اور جب بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب فرماتے تھے مرحبا مرحبا، اور ان کی پیشانی کو چومتے اور لوگوں سے فرماتے کہ میں نے حسین پہ اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے آقا حضرت امام حسین وہ نیک مرد اور صالح انسان ہیں جن پر اللہ کے پیارے حبیب نے، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر، دین محمدی کی خاطر اپنے آل اولاد حتیٰ کہ پورے کا پورا گھر اپنے نانا جان کے دین کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو کیا شان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آقا حسن اور آقا حسین جنتی پھول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جب عراق کے لوگوں نے حالت احرام میں مکھی اور مچھر کے مارنے کے بارے میں پوچھا یہ مسئلہ، تو آپ نے فرمایا کہ ان عراق والوں کو دیکھو کہ مجھ سے مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا۔ اور پھر یوں فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتایا من الدنیا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے حسن اور یہ حسین یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں، دنیا کے میرے پھول ہیں۔ اور سامعین محترم، ہمیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جس میں زہرا ہے کلی حسین و حسن پھول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ان عظیم ہستیوں سے ہمیں محبت اور مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔